چاہے وہ قربانی مفاد کی ہو، چاہے وہ قربانی احساسات کی ہو، چاہے وہ قربانی جذبات کی ہو، چاہے وہ قربانی وقت کی ہو، چاہے وہ قربانی رائے کی ہو، چاہے وہ قربانی نیند کی ہو، چاہے وہ قربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو دل کی اتحاد گرائیوں سے عید مبارک ہو۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، بڑا عظیم الشان دن ہے۔ آپ سب نے آج کا دن بڑی مصروفیت کا گزارا ہوگا، پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان بھائی، اور اس کے علاوہ دیگر ممالک جہاں جہاں آج عید الاضحیٰ کا دن تھا، اور اس کے علاوہ عرب امارات اور عرب ممالک جہاں کل عید الاضحیٰ کا دن تھا، سارے مسلمان بھائیوں کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو میری طرف سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اور عید الاضحیٰ کے دن امت مسلمہ کے اکثر افراد نے رب کی رضا کی خاطر قربانی کی ہوگی، اور یہ قربانی جو ہے بڑا عظیم عمل، آج کے دن یہ بڑا عظیم عمل ہوا جس کو احراق دم کہا جاتا ہے۔ آج کے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے کہ قربانی کا دن ہے، اور اسی طریقے سے احراق دم یعنی خون بہایا گیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر کا حکم اور فرمان بھی یہی ہے کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق دم۔ آج کے دن اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ قربانی کرنا ہے، خون بہانا ہے۔ آج امت مسلمہ نے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے رب کی رضا کی خاطر قربانی کی، تو ہم نے صرف اتنا سوچنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے رب نے جو مطالبہ کیا تھا اور جو خواب کے اندر حکم ہوا تھا، وہ کسی جانور کی قربانی کا نہیں تھا، کسی مینڈے کی قربانی کا نہیں تھا، کسی دمبے کی قربانی کا نہیں تھا، بلکہ وہ تھا اپنی سب سے محبوب چیز کے گلے پر چھری پھیر دینا، اس بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنا، اس بیٹے کو ذبح کر لینا تھا، جس بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں مانگا، اور رو رو کر مانگا اور اپنے رب سے مانگا، اور رب نے وہ بیٹا 86 سال کی عمر میں عطا کیا، اور اس بیٹے کو ذبح کرنا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلے اور اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، جس کو قرآن نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں راضی ہو گئے، یعنی باپ ذبح کرنے کے لیے راضی ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے راضی ہے، اور منہ کے بل لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد گلے پر چھری رکھ دی، تو رب نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا اور کہا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم تو وہ شخصیت ہے کہ تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور جو خواب تو نے دیکھا تھا، ہمارا جو حکم تھا، اس حکم کو تو نے سچ کر دکھایا، اور پھر جب تو نے سچ کر دکھایا تو ہم بھی محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو، اچھائی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، اور بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں، اور وہ بدلہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کی صورت میں ملا کہ ابراہیم علیہ السلام رب کے دوست بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے، اور جب اللہ کے دوست بنے، اور یاد رکھیں جب ہم نے جانور کو ذبح کیا تو ہمارے ذہن کے اندر آج ہم نے یہ ارادہ کر لینا ہے، یہ سوچ رکھ لینی ہے، یہ تصور رکھ لینا ہے، یہ عہد کر لینا ہے کہ آج کے بعد آج ہم نے رب کی رضا کے لیے جانور کو قربان کیا، لیکن اس کے بعد اگر ہم سے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہم سے جان کی قربانی مانگی جائے تو ہم جان کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم سے مال کی قربانی مانگی جائے تو ہم مال کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم سے اپنے وقت کی، اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی، اپنے اولاد کی، اپنے مفادات کی، رسم و رواج کی، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وقت کی قربانی مانگی جائے تو ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، چاہے وہ قربانی مفاد کی ہو، چاہے وہ قربانی احساسات کی ہو، چاہے وہ قربانی جذبات کی ہو،
چاہے وہ قربانی وقت کی ہو، چاہے وہ قربانی رائے کی ہو، چاہے وہ قربانی نیند کی ہو، چاہے وہ قربانی مصروفیت کی ہو، رب کی رضا کی خاطر ہم نے اپنے ہر چیز کو رب کی رضا کے خاطر قربان کر دینا ہے۔ اور یہ دین ہم سے وقتاً فوقتاً قدم بہ قدم قربانی مانگتا رہتا ہے۔ جب اذان ہو جائے تو ہم سے قربانی مانگی جا رہی ہے کہ الصلاۃ قربان لکل تقی، ہر متقی کے لیے نماز بھی قربانی ہے، کہ اس سے وقت کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ اذان ہو جائے تو وقت کی قربانی مانگی جا رہی ہے، اذان ہو جائے تو مصروفیت کی قربانی مانگی جا رہی ہے، فجر کی اذان ہو جائے تو نیند کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کا دن ہو جائے، من راح فی الساعۃ الاولیٰ کانما قرب بدنہ، جو سب سے پہلے مسجد میں آیا گویا اس نے اونٹ کو رب کے رستے میں قربان کر دیا۔ وقت کی قربانی ہے، جذبات کی قربانی ہے۔ اور سنت اور رسم و رواج آمنے سامنے آ جائیں تو وہاں رسم و رواج کو قربان کر کے پیغمبر کی سنت کو اپنانا، وہاں رسم و رواج کی قربانی دینا ہے۔ تو اس لیے آج یہ ارادہ کر لینا ہے کہ ہم رب کی رضا کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔